ناظرین، حاضر خدمت ہوں میاں طاہر، اور میں آپ کو آج امریکہ اور چین کے درمیان جو بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، ہونے والی نہیں ہے، شروع ہو چکی ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ وہ جنگ کہاں تک پہنچی ہے، اور چائنا کا یہ بیان کہ وہ اس جنگ کو لڑتے ہوئے آخری حد تک جائے گا۔ تو وہ آخری حد کیا ہے، وہ آخری حد کب آئے گی اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیسیکلی تو یہ ٹیکس کی جنگ ہے۔ بھئی آپ میرے ملک میں سامان کیوں بیچتے ہیں؟ تو اگر آپ بیچتے ہیں تو ہمیں اتنا پیسہ دیں۔ بھئی آپ کیوں بیچتے ہیں؟ اگر آپ بیچتے ہیں تو اتنا پیسہ دیں۔ یہ والی جنگ ہے، یہ بڑی پرانی جنگ ہے، یہ ملکوں کے درمیان، یہ انسانی تہذیبوں کے درمیان بہت پرانی جنگ ہے کہ آپ سے محصولات لیں گے، آپ سے پیسے لیں گے۔ کوئی زور زبردستی لیا کرتے تھے منگول آ کے، سونا دیں، کوئی ٹیکس کی صورت میں لیا کرتے تھے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے۔ اب ایک وقت آیا کہ اس دنیا کو انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹریڈ فری ورلڈ ہے، WTO کے تحت، کہ ہر کوئی تجارت کرے ہر کسی کے ساتھ، اور کوئی کسی پہ ٹیکس نہ ہو، تاکہ جو ٹریڈ ہے اس کو فروغ ملے۔ اب کیا ہوا؟ ٹرمپ کے آتے ہی وہ سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اب ٹرمپ کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کی جو آبادی ہے، وہ جو چیزیں استعمال کرتی ہے وہ دوسرے ملکوں سے آتی ہیں، زیادہ تر تو آتی ہیں۔ بھئی آپ اپنی چیزیں پیدا کرتے تو نہیں کر سکے، خود انحصاری نہیں ہے امریکہ کے اندر۔ ہم امریکہ کو بہت اعلیٰ ریٹ کرتے ہیں، لیکن خود انحصاری نہیں ہے، وہ چیزیں باہر سے منگواتا ہے، باہر سے لے کے کھاتا ہے، اسی لیے تو یہ سارا مسئلہ شروع ہوا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ جی چائنا ہی وہ سب سے بڑا ملک ہے جس کی چیزیں امریکہ کے اندر استعمال ہوتی ہیں، تو اس پہ میں اتنا ٹیکس لگاؤں گا۔ کہ پہلا اعلان کیا 54%، 54% ٹیکس۔ اب وہ کہتا ہے میں 50 اور لگاؤں گا اگر چائنا نے ہمارے جواب میں کچھ لگایا تو۔ چائنا بھی لگا رہا ہے، چائنا نے بھی لگا دیا ہے۔ اب وہ کتنا بنتا ہے؟ 104% ٹیکس لگا رہا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں چائنا نے یہ کہا ہے کہ وہ آخری حد تک جائے گا۔ اب آخری حد دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، جنگیں جب وہ ٹیکس کی جنگیں ہوں، وہ پیسے کی جنگ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا۔ وہ زمین حاصل کر لیں، وہ پیسہ حاصل کر لیں، وہ دولت حاصل کر لیں، یہی مقصد رہا ہے شروع سے۔ تو اس میں شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ پیسے سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلے وہ اسلحے سے شروع ہوتی تھی، اب پیسے سے شروع ہو رہی ہے اور اسلحے تک جا سکتی ہے۔ اسلحے تک کیسے جا سکتی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، اس کے بعد آگے جاتا ہوں۔ دیکھیں جی، چائنا سب سے پہلے تو امریکہ کا گھراؤ کرے گا۔ امریکہ سے گروہ سے مراد یہ ہے کہ امریکہ کے روٹس پر وہ اپنی نگرانی بڑھائے گا۔ یہ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو بحیرہ عرب، اس کے بعد بحیرہ ہند، اور یہاں سے جب یہ جو رستہ جسے انگریزوں نے مشرق بعید کا نام دیا تھا، فار ایسٹ، وہ فار ایسٹ کوئی نہیں ہے، خیر ایسٹ ہی ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، یہاں سے ہوتا وہ چائنا کی طرف جاتا، اوپر سے گھوم کے جاتا ہے نا۔ تو وہ جو رستہ ہے وہ ایک چھوٹی سی نہر بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں آبنائے ملاقہ۔ وہاں سے وہ گزرتا ہے اور پھر وہ ساؤتھ چائنا سی، یعنی کہ وہ سمندر جس کو جنوبی چین کا سمندر کہتے ہیں، اس میں داخل ہوتا ہے۔ تو امریکہ کو بھی تو اس میں داخل ہونا ہے نا، اگر چائنا وہاں سے آتا ہے تو چائنا کا تو اس کا تو سمندر کا نام ہی ساؤتھ چائنا سی ہے۔ اب یہ درمیان میں یہ چھوٹا سا جو رستہ ہے، وہاں پہ چائنا اب رکے گا، اپنے جہاز کھڑے کرے گا اور امریکی جہازوں کی آپ سمجھیں تلاشی لے گا۔ یس، اس میں اسلحہ کتنا جا رہا ہے؟ تائیوان کو اسلحہ تو نہیں دے رہا، تائیوان سے چپس کتنی لے کے آ رہا ہے؟ یہ چپس آپ کو بتاؤں، یہ سب سے بڑی اس وقت مہنگی چیز ہے دنیا کی۔ یہ وہ چپس ہوتی ہیں جو آپ کی جتنی AI ہے، آرٹیفیشل ٹیکنالوجی جس نے دنیا پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس میں یہ چپس استعمال ہوتی ہے۔ آپ کے تمام کمپیوٹرز میں چپس استعمال ہوتی ہے۔ میزائل اگر آپ نے فائر کرنا تو میزائل میں چپ استعمال ہوتی ہے۔ یہ تائیوان بناتا یا چائنا بناتا خود، اور یہ اس کو کہتے ہیں نایاب دھاتیں، ریئر منرلز۔ یہ صرف 2 ملکوں میں ہیں۔ اب وہ اس کی پوری تلاشی لے گا۔ اب دیکھیں گے کہ جو امریکہ ہے وہ یہاں سے چیزیں کیسے لے کے جاتا ہے اور وہاں پہ فوجی کیسے پہنچاتا ہے چائنا کو تھریٹ کرنے کے لیے۔ اگلا وہ کیا کر رہا ہے کہ اس نے اناؤنس کر دیا ہے چینی صدر نے کہ اس ساؤتھ چائنا سی میں بڑی مشقیں کرو، فوجی مشقیں کرو۔ کیوں کہ اس میں اس کا امریکہ کا جو الائے ہے وہ جاپان ہے،
وہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ تائیوان کو تو وہ اپنے طرف سے سمجھتا ہے کہ میں چائنا سے تحفظ دے رہا ہوں، وہاں پہ وہ بڑی مشقیں کر رہے ہیں تاکہ جاپان کو تھریٹ ہو۔ آگے کوآڈ، ایک میں نے پہلے بھی بتایا ہوا چوکور بنائی ہوئی ہے انہوں نے، امریکہ نے، بدماشی ہے نا، ایک طرف خود بیٹھا ہوا ہے چوکور کے، دوسری طرف آسٹریلیا، تیسری طرف فلپین، اور چوتھی طرف جاپان، یہ ایک چوکور بنایا اس نے سمندروں میں، تاکہ یہ ایک دوسرے کی سب کی مل کے حفاظت ہو۔ پیسہ لیتا ہے نا سب کی حفاظت کا، پیسے لیتا ہے، پولیس مین بنا ہوا ہے۔ تو اب انڈیا بھی اس میں جوائن ہو رہا ہے، انڈیا بھی کہتا ہے میں بھی اس کا حصہ ہوں۔ اب اس چوکور کو تھریٹ کرے گا چائنا، وہ جا کے آسٹریلیا میں اس نے پہلے بھی مشقیں کی، اب دوبارہ کرے گا، وہاں نیوی پہنچائے گا، اپنی پوری فوج پہنچائے گا ادھر۔ تو یہ اس کے ہیں فوجی ارادے، اور اس کے علاوہ اس نے بجٹ اس سال میں 7.2% اپنا ڈیفنس بجٹ پہلے ہی بڑھا دیا تھا، اب اطلاعات ہیں کہ وہ اس کو مزید بڑھا دے گا اور اپنی فوجی ایسکلیشن کرے گا۔ اپنے اس کے الائز کون کون سے ہیں؟ روس ہے، نارتھ کوریا ہے، اور ایران ہے۔ ان سب کو امریکہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ان سب سے وہ اپنے دوبارہ سے وہ ملٹری جو روابط ہیں وہ قائم کرے گا، اور امریکہ کو پھر ان سے بھی تھریٹ، اس سے بھی تھریٹ۔ آئے امریکہ اب کیسے آتا ہے؟ اچھا جی، اب یہ تو ہو گئی جو ملٹریلی وہ امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن چائنا بڑا سیانہ ہے۔ چائنا اس محاذ پہ کم، اور جو محاذ میں اب بتا رہا ہوں اس پہ زیادہ لڑے گا، وہ یہ ہے کہ امریکہ سے جو کچھ اس کو آتا ہے اس نے وہ تو کر دیا ہے بند۔ مثلا امریکہ سے وہ سب سے زیادہ کیا لیتا ہے؟ لائف سٹاک، یعنی کہ یہ جو جانور اور ان کے لیے ان کی خوراک ہوتی ہے، اور وہ جو خوراک ہے اس کو سورگم کہتے ہیں، وہ وہاں سے آتی ہے، اور اس سے ایتھنال بھی بنتی ہے جو ادویات میں استعمال ہوتی ہے، شراب کی اعلیٰ ترین شکل ہوتی ہے۔ یہ اس نے لینا بند کر دی وہاں سے، امریکہ سے۔ پولٹری لینا بند کر دی، پورک، سور کا گوشت بند کر دیا۔ بون میل ہوتی ہے، یہ اگین یہ کھاد ہوتی ہے فصلوں کے لیے، زمین کے لیے، وہ بھی بند کر دی۔ اس نے کہا یہ سب کچھ مجھے برازیل سے مل جائے گا۔ برازیل اس کا ایک لحاظ سے الائی ہے چائنا کا۔ اچھا، اب اور کیا کیا اس نے کہ چائنا نے یہ کہا ہے اور تھریٹ کیا، اور وہ کر دے گا اب، کہ میں نے جیسے کہا کہ ریئر منرلز، یہ جو نایاب دھاتیں جو دفاعی معاملات، دفاعی چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے میں نے بتایا، اور آپ کی پوری ٹیکنالوجی جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ اور اے آئی سے ریلیٹڈ، اس نے کہا وہ بند امریکہ کے لیے۔ 16 امریکی کمپنیوں کو اس نے ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا ہے، ان کی جانچ پڑتال ہوگی۔ وہ سامان یہاں سے لے جا رہے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، یہاں بناتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اس میں ہم بھی حساب کتاب کریں گے۔ امریکی کمپنیاں ہیں، 11 امریکی کمپنیوں کو اس نے ناقابل اعتبار قرار دے دیا۔ یہ وہ کمپنیاں ہیں، اس میں ٹیسلا ہے، اس میں ایپل ہے۔ ایپل کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ 50% چائنا میں بنتا ہے، اس کے فون، اس کے لیپ ٹاپ، اس کو اس نے ناقابل اعتبار قرار دے دیا۔ اور وہ یہ 11 کمپنیوں میں وہ کمپنیاں بھی شامل ہیں جو تائیوان کو اسلحہ اور باقی چیزیں دیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اس پہ بھی اب ہم کریں گے، آپ کا حساب کتاب کریں گے۔ اینٹی ڈمپنگ پالیسی لے کے آ رہا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ یہ جو سٹی سکین اور لیبارٹریز میں استعمال ہونے والی ٹیوبز ہیں، یہ انڈیا اور بھارت جو ہے ان سے لیتا ہے، امریکہ اور بھارت سے لیتا ہے چائنا۔ تو اس میں بھی اس نے کہا کہ یہ جو لا کے ہمارے ہاں ڈمپ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بیچتے رہتے ہیں، اس پہ ہم ڈیوٹی لگائیں گے۔ اور یہی نہیں ہے، پیرالل کیا کر رہا ہے؟ اچھا، امریکی کمپنیوں کو ایشورنس بھی دی ہے ایک لیول پہ انہوں نے، کہ جو امریکہ کے صدر ٹرمپ کا ساتھ دیں گے ان کے لیے یہ اقدام ہے جو میں نے ابھی گنوائے ہیں۔ کوئی ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ پہ ہوگا، کوئی ناقابل اعتبار لسٹ میں چلا جائے گا، لیکن جو فیئرلی کام کرنا چاہتی، آزادانہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ سرمایہ دار تو ہمیشہ آزادانہ کام کرتا ہے، اس کو کیا ضرورت کسی طرف الائن ہونے کی، اور جو الائن ہو جائے گا ٹرمپ کے ساتھ جائے گا، اس کی وہ بولتی بند کرے گا، اس کو شکنجہ ٹائٹ کر دے گا، اور جو نہیں کرے گا انہوں نے کہا اس کے لیے ہماری زمین، ہمارا سب کچھ اسی طرح ہے، بلکہ ہم اس کو زیادہ تحفظ فراہم کریں گے۔ اچھا جی، اور دوسرا کیا کر رہا ہے؟ وہ پوری جتنی مارکیٹ اب امریکہ نے خالی کر دی ہے، یورپ لوز کر دیا، امریکہ نے اپنے ساتھی لوز کر دی، وہ ان کو کیپچر کرے گا۔ وہ ایشیا کی مارکیٹ کو کیپچر کرے گا، وہ مڈل ایسٹ کی مارکیٹ کو کیپچر کرے گا، وہ افریقہ کی مارکیٹ آلریڈی وہ
اس کے کنٹرول میں. تو وہ اپنے آپ کو پھیلائے گا, یہ سکیڑے گا. اچھا اب نقصان کیا ہے؟ نقصان بڑا ہے نو ڈاؤٹ چائنا کے لیے. $19 ٹریلین کی اس کی ایکسپورٹس وہ لوز کرے گا, یعنی کہ ٹوٹل $19 ٹریلین امریکی کھاتے ہیں سالانہ. $19 ٹریلین کھا جاتے, بس بہت کھاتے ہیں امریکی, بہت کھاتے ہیں. دیکھا وہ کتنے کتنے بڑے ہوتے ہیں, بوتل بھی اتنی بڑی پیتے ہیں, وہ پیپسی کا کین بھی اتنا بڑا ہوتا ہے ان کا وہ, اور برگر بھی بڑا ہوتا ہے, بہت کھاتے ہیں. یہ واقعتاً بہت بڑے کھانے والی قوم ہے. اور $19 ٹریلین چھوٹی سی نمبر ہے چائنا کے مقابلے میں. چائنا کی کتنی بڑی آبادی ہے, اس کے مقابلے میں امریکہ بہت کم ہے, لیکن $19 ٹریلین کھا جاتے ہیں. اور چائنا کتنا ہے؟ $6.8 ٹریلین, بہت بڑی آبادی ہے, لیکن مطلب اتنے وہ عیاش نہیں ہے, یہ زیادہ عیاش. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا کو یہ بہت بڑا دھچکا ہے, لیکن اس دھچکے کو وہ کیسے پورا کر رہا ہے؟ وہ اس طرح سے پورا کر رہا ہے, اپنی مارکیٹ دوسری جگہ پہ بڑھا رہا ہے. بالکل جس طرح دکاندار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں سستی بیچ دوں گا تو زیادہ بک جائے گی, قیمت کم لے لوں گا اتنا میرا جو وہ قیمت والا جو ڈیفیسٹ ہے وہ پورا ہو جائے گا. کہاں آپ نے ₹1 ایک چیز جو ہے وہ 500 کی بیچ کے 10 چیزیں بیچنی ہیں, آپ اس کو 250 پہ لے کے اس کو 30 بیچ لیں, 40 بیچ لیں, آپ کا بلکہ پیسہ بڑھے گا ہی, سرمایہ. تو اس فارمولے پہ کام کر رہا ہے. اور جو آخر پہ وہ سب سے بڑا ہتھیار استعمال کرے گا, جو کہ اس نے کہا بھی اور کرے گا, وہ یہ ہے کہ امریکہ پہلے رو رہا ہے, ٹرمپ پہلے رو رہا ہے کہ یوان جو اس کی کرنسی ہے وہ اس کی ویلیو کم رکھی ہوئی ہے, تو اس کی جو چیزیں ہیں ان کی قیمت بہت کم ہے, تو اس لیے وہ مارکیٹ میں زیادہ بکتی ہیں. یہی کہہ رہا ہے نا ٹرمپ, باقی ملکوں کی نسبت وہ اور کم کر دے گا. یعنی کہ چائنا کی مصنوعات جو ہیں وہ اور سستی ہو جائیں گی پوری دنیا میں, لوگ اور اس کے خریدار اور بڑھ جائیں گے, یہ جو ابھی میں نے فارمولا بتایا. اور پھر جو اس کے پاس ڈالر کے ریزروز پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو کسی وقت مارکیٹ میں فلڈ کر سکتا ہے, ایک دم پھینک دے گا, اور ڈالر یوں نیچے. آپ کو پتا رشیا میں کیا ہوا تھا؟ رشیا میں لوگ وہاں کی کرنسی جو تھی اس کے بیگ بھر کے لے کے جاتے تھے اور ایک ڈبل روٹی لیتے تھے. اب یہ والا ہتھیار اگر چائنا استعمال کرتا ہے کہ وہ ڈالر یکدم مارکیٹ میں پھینکتا ہے اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ یوں زمین پہ آتی ہے, تو امریکیوں کو بھی یہی نہ کرنا پڑ جائے کہ وہ اتنے ڈالر لے کے جائیں اور ایک ڈبل روٹی خریدیں. تو یہ جنگ امریکہ کو مہنگی پڑے گی. چائنا اس کو لڑ لے گا اور پوری طرح لڑے گا اور اس پہ کامیاب رہے گا. اب تک کا حساب تک یہی ہے. مزید جو اپڈیٹ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.